الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا توقید کورس کا چوتھا لیول میں جاری ہے اور اس میں ہمارے 2 مراحل پورے ہو چکے تھے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہمارا شروع ہوا تھا، اس کی ابھی 1 کلاس ہوئی تھی۔ اس سے سابقہ کلاس کے اندر ہم نے نصف النہار معلوم کرنے کا عملی طریقہ معلوم کیا تھا۔ عملی طریقہ کون سا تھا کہ جس کے اندر ہم نے دائرہ ہندیہ بنانا سیکھا تھا، اور یہ توضیح التوقید کتاب ہماری چل رہی ہے، اسی کی آگے ہم اب عبارت پڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ علمی حسابی ہے، یہاں سے ہم آج پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ دوسرا طریقہ جو معیاری نصف النہار معلوم کرنے کا ہے وہ ہے علمی حسابی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام کا یہ نا ابھی اتنا تو پتہ ہی ہے کہ مین جو ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے تو وہ تعدیل مروج معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اب تعدیل مروج معلوم کرنے کا اصل قاعدہ ہوتا ہے، باقی تو یہی چیز ہے کہ تعدیل مروج کے اندر ہم مزید کچھ بھی ملا دیتے ہیں، یعنی ہم بلدی گھڑی بنانے کے لیے 12 میں اب تعدیل ایام ایڈجسٹ کرنا پڑے گی، اس کے اندر تعدیل مروج ملا دیں گے تو پھر معیاری نصف النہار ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو فارمولاز بتائے جاتے ہیں کتابوں کے اندر جو بتایا جائے گا تو وہ جو ہے تعدیل مروج معلوم کرنے کا ہوگا۔ نصف النہار اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جس مقام کا نصف النہار حقیقی کا وقت دریافت کرنا ہو مرصد، ٹھیک ہے، یعنی مرصد کا مطلب کہ جو تجربہ گاہ گرین وچ جو کہ آج کل ہے مرصد مین، یہ تبدیل بھی ہوتی رہی ہے، تو مرصد یعنی گرین سے فصل طول کو حمزہ میں ضرب دیں۔ اب چونکہ حمزہ لکھتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں دال میں ضرب دیں، یہ ابجد کے حساب سے اگر مزید اس کو اگر گنتی میں لکھیں تو 4 میں ضرب دیں، حاصل ضرب کے تمام کو قد پر تقسیم کریں۔ قد کا مطلب 24، کاف کے 4 اعداد اور دال کے 4 عدد، یہ ٹوٹل ہو گئے 24 عدد۔ حاصل قسمت کو 5 درجے اشاریہ تک تحویل کر کے 9 تک اس کی تضاعیف لیں۔ اب جو جواب آئے گا اس کو اپنے اشاری نظام میں لینا ہے، اور اشاریہ کے بعد 5 ہندسے لینے ہیں۔ چھٹا ہندسہ دیکھیں گے، اگر 5 یا 5 سے زیادہ ہوا تو پچھلے مرتبے میں 1 بڑھا لیں گے، ورنہ پھر اس کے اگلے ہندسے سرے سے ختم کر دیں گے۔ اب اس کو پھر تحویل کر کے 9 تک اس کی تضاعیف لیں۔ اب تضاعیف کس طرح سے لی جاتی ہے کہ کوئی بھی عدد ہے اس کو سب سے پہلے 1 میں ضرب دیں، یعنی سب سے آسان طریقہ یہ ہے، 1 میں ضرب دیں، پھر 2 میں دیں، پھر 3 میں دیں، یعنی اسی عدد کو بار بار آپس میں ضرب دیتے رہیں، اور پھر مزید ایک عدد کا اس میں اضافہ کرتے رہیں۔ ان تضاعیف کو بلحاظ رفع و اسقاط 4 درجے اشاریہ تک لے کر محفوظ رکھیں۔ یعنی اب یہ جو ہم نے 5 درجے اشاریہ تک لیا تو یہ بڑھے گی رقم، لیکن اس کو 4 درجے اشاریہ تک لینا ہے۔ محفوظ رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے اس بلد کی نصف النہار معلوم کرنے کا مادہ ہوگا۔ اب کیا مادہ ہوگا؟ وہی چیزیں، یہ تعدیل مروج ہوگی اصل میں، یہ بھی تعدیل مروج معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب جس تاریخ کا نصف النہار معلوم کرنا چاہیں تو وہ نصف النہار مرصدی لیں، 2 نصف النہار مرصدی لیں جن کے اندر یہ نصف النہار واقع ہے۔ اصل چیز وجہ کیا ہے کہ ہمارے بر صغیر کے حساب سے یہ چونکہ فارمولہ بنایا گیا ہے، تو چونکہ گرین وچ کا ٹائم جو ہے وہ 5 گھنٹے آگے ہے۔ اب جب گرین وچ پر دن کے 12 بجیں گے تو ہمارے بر صغیر میں تقریباً شام کے اس وقت کے حساب سے جب یہ کتاب لکھی گئی تو شام کے 5:30 ہو رہے ہوں گے۔ اب جدید دور کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان میں شام کے 5 ہو رہے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کا ٹائم 5 گھنٹے آگے ہے۔
अब ग्रीनविच का कौन सा हम 12 लें कि हमारा 12 उनके बीच में दरमियान में आए? तो एक दिन अगले की हमने लेनी है, एक दिन पिछले की लेनी है। यानी जब पाकिस्तान में दिन के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच में अभी सुबह के 7 हो रहे होंगे, यानी उस तारीख़ का भी ग्रीनविच का ले लें 12 और उससे एक तारीख़ पिछला ले लें, ठीक है। जिनके अंदर ये निस्फ़ नहार वाक़ है उनके तफाजुल के हर हिस्से के मुकाबले इन तज़ाइफ़ मरतबा से बेकायदे ज़रब यानी एक एक मरतबा छोड़कर आदाद उठा लें और जमा कर लें। अब इसका करना क्या है, यानी अगर जदीद अंदाज़ में देखिए, जदीद उर्दू में इसको आसान सहल अंदाज में देखें तो आप इसका औसत ले लें और बाद 6 मरतबा के हमज़ा रखें। अगर इशारिया तदाइफ़ में 4 और तादील में 2 मरतबा तक लिया है और हासिल जमा से बेलहाज रफ़ा व इसकात 2 मरतबा इशारिया तक उठाकर तादील निस्फ़ नहार मुक़द्दम पर बढ़ाएँ अगर तादील मुतज़ायद है, वरना घटा लें। ये वक्त वस्ती बलदी उस दिन उस शहर के निस्फ़ नहार का होगा, यानी इन करना क्या है कि 12 बजे में जो है तादील अय्याम मिला देनी है। अब अगर दूसरे शहर के वक्त की तरफ मुहव्वल करना चाहें, यानी दूसरे शहर का वक्त मालूम करना चाहें, इस शहर के फसले तूल को अब ये काह ऊपर आ रहा है, यानी दकीका 4 दकीका में ज़रब देने से जो हासिल हुआ है, अगर बिआइनी ही, ठीक है, यह है ताहा लाम मीम, यानी 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। तो ये वक्त बियानी वक्त राइज है। और अगर हाल हम यानी 5 घंटे 30 मिनट से कम है तो कदर तफाजुल का 12 घंटे पर बढ़ाकर तादील अय्याम बढ़ाएं या फिर घटाएं। और अगर हाल हम यानी 5.5 घंटे से ज़्यादा है तो 12 घंटे से इतना घटाकर अमल मज़कूर करें, ये वक्त मुहव्वल होगा। दूसरे अल्फाज में जो हमने पहले लेवल के अंदर जो हमने 3.2 मश्क के अंदर पढ़ा था, एक तो पढ़ा था वक्त ज़वाल, दूसरा था ज़वाली फ़र्क। तो ये ज़वाली फ़र्क मालूम करने का बता रहे हैं यहाँ पर। मसलन बरेली शरीफ, इसका तूल है अतकज़। अब अतकज़ का मतलब क्या है, यानी 79 दर्जे 27 दकीके। अत आइन तो इसके 79 आदाद बनते हैं, कज़ इसके 27 आदाद बनते हैं, काफ के 20 और ज़ा के 7। अब इसको मरफू के तौर पर भी लिया, यानी मरफू का अमल क्या होता है कि दर्जा जो है वो 60 दर्जे से 60 दकीकों से यानी 60 दर्जे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर दर्जे नहीं हो सकते। जैसे 60 से ऊपर होंगे तो फिर एक मरफू बना लेंगे उसको। अब इन्होंने बनाया एक मरफू। अब एक मरफू बनाया तो अब फिर ये 60 इधर आ गए, फिर 19 दर्जे बन गए और फिर 27 दकीके बन गए। अब हासिल ज़रब फ़ी 4 यानी 4 में क्या किया, ज़रब किया। दाल के अंदर हमज़ा लिखा हुआ है, लेकिन हमज़ा से मुराद चूँकि दाल होता है ये इल्म अबजद के अंदर बाज़ुकात ये तब्दील भी कर देते हैं। अब ये इसको ज़रब करते गए और फिर इसके अंदर से 5.5 घंटे फिर इसको कम किया तो आगे फिर जाकर वही तादील मुरव्वज बिल्कुल आ जाएगी। ये पूरा यानी मैंने मुख्तसरन बयान कर दिया, ये इल्म अबजद की रूह से इसके अंदर लिखा है हासिल ज़रब फ़ी हमज़ा, यानी हमज़ा के अंदर ज़रब करने से क्या हुआ, ये आया 5 घंटे और जो कि इसको 4 से जब ज़रब किया 79 दर्जे और 27 दकीके को, तो ये आया 5 घंटे और 17 मिनट और 48 सेकंड। और इसका तमाम लिया, यानी तमाम लेने के अंदर क्या किया कि 24 घंटे में से इसको माइनस कर दिया तो यह आया अब ये तमाम हो इला कद, यानी 24 तक इसका तमाम लिया तो ये आया
اور اس کو پھر تقسیم کیا، باقی آگے پھر اس کی تفصیل کر رہے ہیں، تفصیلی عمل، طریقہ عمل۔ سب سے پہلے ضرب کا عمل کیا اور اس کو ضرب کیا۔ اب یہ پورا جس طرح ہم عمومی طور پر ضرب کرتے ہیں بالکل یہ وہی ہے، فرق صرف یہ کہ اگر ہم اس کے اندر اعداد اس کے اوپر رکھ لیں، یعنی یہاں پر ان کو اعداد مان لیں۔ دیکھیں یہاں پر جیسے ہے یت اور کز، تو اب اس طرح یہ کرتے رہیں گے۔ اب یہ جو اوپر ہے یہ یہاں پر دیکھیں سب سے آسان، یہاں پر سب سے پہلے تو جو معیاری جو آئی تھی یعنی بلدی گھڑی 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ، یہ دیکھیں 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ۔ اب اس کو مائنس کیا 5 گھنٹے اور 30 منٹ میں سے، ٹھیک ہے۔ اب حالانکہ دیکھیے 5 گھنٹے 30 منٹ نیچے آ رہا ہے، اوپر 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ اوپر آ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کو مائنس کیا اور آیا جواب اس کا آیا یب یب۔ یب یب کا مطلب یا کے 10 اعداد با کے 2، تو اس طرح سے ہو گئے 12، یعنی 12 منٹ 12 سیکنڈ۔ یہ بریلی شریف کا تعدیل مروج ہے، جو کہ ہم پہلے لیول کے اندر بھی ہم معلوم کر کے آ چکے، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور علم ابجد کے انداز میں ہے۔ اسی طرح سے سارے یہ لیتے رہیں گے۔ طریقہ تضاعیف، اس کے اندر بھی دیکھیں تحویل اشاریہ اشاری نظام میں جو آیا تھا اس کے تضاعیف لی، لیکن وہی چیز ہے کہ جب اس کا تمام لیتے ہیں تو پھر وہ آگے کم ہو کے دوبارہ وہیں پر معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اب مثلا 4 نومبر کا نصف نہار حقیقی کا وقت ریلوے ساز سے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ریلوے ساز سے مراد معیاری گھڑی سے، کیونکہ اس دور کے اندر مختلف قسم کی گھڑیاں رائج تھیں، اور مختلف قسم کی گھڑیاں رائج ہونے کی وجہ سے اب آپ کون سا وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب ہر علاقے کی بلدی گھڑی الگ ہے، سن کلاک الگ ہے، کمپاس گھڑی الگ ہے، لیکن جو ریلوے گھڑی ہوگی وہ ہر جگہ کی ایک ہی ہوگی پورے ملک کے اندر، جس کو لوگ ریلوے گھڑی کہتے تھے۔ اور ریلوے گھڑی کا جو وقت تھا وہ گرین وچ سے 5.5 گھنٹے آگے تھا پورے بر صغیر کا۔ تو یہاں پر مفتی صاحب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ ریلوے ساز سے معلوم کرنا چاہتے ہیں گرینچ کے 3 نومبر اور 4 نومبر کے درمیان، چونکہ آپ 4 نومبر کا وقت معلوم کرنا ہے تو 3 نومبر اور 4 نومبر کے درمیان یہ نصف نہار واقع ہوگا۔ ان دونوں تاریخوں کی تعدیل ایام مرصدی لیا۔ اب تعدیل لی 3 نومبر کی، تو یہ کچھ اس طرح سے بنی۔ 4 نومبر کی لی تو یہ جیسے دیکھیے کہ 3 نومبر کی ہے 16 منٹ 21.98 سیکنڈ، اور 4 نومبر کی ہے 16 منٹ 21.81 سیکنڈ۔ تفاضل تعدیلین 0.17 سیکنڈ ہے۔ اب تضاعیف مرتبہ سے دیکھا تو ان اعداد کے مقابل کو کون کون ہندسے ہیں، تو ان کو باقاعدہ ضرب اس طرح اٹھایا، اس کو تعدیل سابق یعنی 3 نومبر سے گھٹایا۔ اب ایک سے کم کر سکتے ہیں، دوسری میں بڑھا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو تعدیل ایام چھوٹی ہے اس میں پلس کر سکتے ہیں، جو بڑی ہے اس میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ تعدیل ناقص ہے اس لیے 12 گھنٹے سے اس کو گھٹایا۔ یہ بلدی وقت نصف النہار کا اس تاریخ میں ہمیں حاصل ہو گیا۔ اور ریلوے وقت کے لیے فصل طول جو ہم نے لیا تو وہ وہی چیز 79 درجے 27 دقیقے، لیکن یہاں پر جو ہے اب بلکہ ریلوے وقت جو ہے وہ وہی 5.5 گھنٹے ہے، تو اس لیے بریلی شریف میں ہمیشہ ریلوے وقت حاصل کرنے کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ بڑھانا ہوگا۔ اب ہمارے پاس جو پہلے وقت آئے گا وہ بلدی وقت آئے گا، اس کو پھر ریلوے وقت بنانے کے لیے یعنی معیاری وقت بنانے کے لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ اس میں جمع کرنے پڑیں گے۔ اس کے در بڑھانے سے 11:55 منٹ 50 سیکنڈ اشاریہ 15 ریلوے وقت نصف النہار کا 3 نومبر کو ہوا۔ مثال نمبر 2 بہار شریف۔ اچھا، بہار شریف اور بریلی شریف ان دونوں کا تعدیل مروج سیم ٹو سیم ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایک بریلی شریف کا تعدیل مروج پلس میں ہے، یعنی اس کو جمع کرنا ہے بلدی وقت کے اندر، اور بہار شریف کا تعدیل مروج مائنس میں ہے۔ بہار شریف کا تعدیل مروج آپ کو مائنس کرنا پڑے گا۔ بہار شریف اب اس کا بھی یہ طول بلد لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی المختصر یہی کہ اس کا مائنس میں تعدیل مروج آتا ہے۔
اس کو مزید تفصیل دیکھنی ہو تو یہی اس کو بالکل یعنی آپ کاغذ پینسل لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے ایک ایک چیز کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو حل کرنے سے ہمارا یہ جواب بالکل اس کے مطابق آ جائے گا۔ اب 4 نومبر کا نصف النہار بہار شریف میں معلوم کرنا ہے، ما بین التعدیلین ہے، اور وہی چیز 0.17 سیکنڈ کا فرق ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔ تو اب اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے 12 کے بعد 9 ہے، اس لیے اس کو ہم نے بعد رفع 13 قرار دیا۔ اب یہ رفع اسقاط کی بات کر رہے ہیں جو پیچھے ہم نے اشاری نظام حل کیا تھا، تو اس کے اندر جو سیٹنگ کی گئی، اس کو تعدیل سابق سے گھٹانے یا پھر اس کو 12 گھنٹے سے کم کرنے پر تو ہمیں 11 گھنٹے 43 منٹ 38.15 سیکنڈ لوکل ٹائم بہار شریف کا حاصل ہوا۔ اب چونکہ ریلوے وقت لینا ہے تو اس لیے 12 منٹ 12 سیکنڈ کم کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بہار شریف کا اپنا طول بلد کیا تھا، تو معلوم ہوا کہ 4 نومبر کو بہار شریف میں ریلوے وقت سے 11:31 منٹ 26 سیکنڈ اشاریہ 15 پر نصف النہار حقیقی کا وقت ہوا۔ رہا یہ کہ بہار میں 12 سیکنڈ گھٹایا کیوں جائے گا، اس وجہ سے کہ فصل طول کو حمزہ میں ضرب دینے سے یعنی 4 میں ضرب دینے سے تو اب کیا ہوا، مائنس یب حاصل ہوا تھا، یعنی 5 گھنٹے 42 منٹ 12 سیکنڈ۔ تو یہ چونکہ اسٹینڈرڈ ٹائم سے زائد ہے اس لیے حاصل تفریق 12 منٹ 12 سیکنڈ گھٹایا جائے گا، اور بہار شریف کا حاصل ضرب جو ہے یہ لار ماہ تھا، یعنی 5 گھنٹے، اب ہا ماہ تھا یعنی 5 گھنٹے 17 منٹ 48 سیکنڈ، یہ 5 گھنٹے 30 منٹ سے کم ہے، اس لیے دونوں کا حاصل تفریق میں 12 سیکنڈ 12 منٹ بریلی شریف پر یہ بڑھایا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ جہاں پر بھی دیکھا جائے تو ہم مین تعدیل مروج دیکھیں گے۔ اب جیسے ایک مختصر اور مثال بیان فرمائیں، جیسے ضلع مرزا پور، یہ پچھم جتنی جگہیں ہیں یعنی یہ پچھم میں ہے، پچھم کا مطلب مغرب میں ہے، اس کے ساتھ جتنی جگہیں سب میں حاصل فرق بڑھایا جائے گا۔ جس قدر آزادی پورم میں ہے سب جگہ حاصل فرق گھٹایا جائے گا۔ تعدیل مروج جتنا کوئی مغربی علاقہ ہے تو اس کا اتنا تعدیل مروج زیادہ ہوگا۔ مثال سوم کلکتہ کی ہے، اسی طرح اس کا بھی طول وغیرہ دیکھیں گے تو یہ پورا اسی طرح تحویل الاشاریہ طریقہ تضاعیف یہ پورا حل ہوگا۔ 4 نومبر کا نصف النہار حقیقی کا وقت کلکتہ میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معلوم ہو چکا کہ ما بین تعدیلین 0.17 سیکنڈ ہے، یعنی چونکہ ایک تاریخ ہے اور ایک ہی ملک کے اندر کے اوقات آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ فرق تو وہی رہے گا۔ اب 12 گھنٹے کے بعد 12 کے بعد 8 ہے، اس لیے یہی رفع یعنی اب یہ 13 ہوا، اس کو تعدیل سابق سے گھٹانے اور پھر اس کو 12 گھنٹے سے گھٹانے پر یہ ہمیں 11 گھنٹے 43 منٹ 38.15 سیکنڈ ہوا۔ معلوم ہوا کہ لوکل ٹائم سے نصف النہار حقیقی کا وقت 4 نومبر کو 11:43 منٹ 38.15 سیکنڈ ہے۔ اب اگر ریلوے وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 24 منٹ اس سے کم کریں تو 11:19 منٹ 38 سیکنڈ اشاریہ 15 یہ کلکتہ میں نصف النہار ریلوے ٹائم ہے۔ اسی طرح مثال نمبر 4 مفتی صاحب نے یہ حل کی، تو اب 4 نومبر ہی کی مثال ایک ہم اپنے شہر کی بھی حل کر لیتے ہیں، لاہور ملکی۔ لاہور میں نصف النہار حقیقی کا وقت ریلوے ٹائم سے دریافت کرنا ہے تو تفاضل تعدیلین 0.17 سیکنڈ ہے۔ اب 13 ہی کو تعدیل سابق سے کم کرنے پر اور اس کو 12 گھنٹے سے گھٹانے پر اب یہ کتنا بنا، یہ بنا 11 گھنٹے 43 منٹ 38.15، یہ وقت بلدی نصف النہار کا ہے۔ اس دن میں وہ ریلوے وقت کی طرف تحویل کرنے کے لیے ہمیں 32 منٹ 32 سیکنڈ اس پر زیادہ کیا۔ اب چونکہ جو لاہور کا طول بلد مفتی صاحب نے لیا ہوا اس حساب سے تو ہمارے سامنے آ گیا 12:16 منٹ 10.15 سیکنڈ۔ معلوم ہوا کہ 4 نومبر کو لاہور میں
12:16 10.15 सेकंड पर निस्फ नार हकीकी रेलवे टाइम से होगा। इन चारों शहरों के निस्फ नार हकीकी का लोकल टाइम 11:43 38.15 सेकंड होने से ये ख्याल ना करना चाहिए, यानी ये ख्याल ना कीजिएगा कि लोकल टाइम से हमेशा हर जगह निस्फ नार का एक ही वक्त होता है, यानी लोकल टाइम हर जगह एक ही होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उस दिन ख़ास में एक होने की वजह यह है कि तफाजुल तादिलैन फ़कत 0.17 सेकंड है, क्योंकि जो दोनों तादिल अयाम थी दो मुख्तलिफ तारीख़ों की, वो सिर्फ वो सेकंड भी पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट भी इतना जा रहा है कि तकरीबन सेकंड का 6-7वां हिस्सा बन रहा है, यानी चौथाई भी नहीं बन रहा। यानी 24 घंटे की तादील में फ़कत इस कदर फ़र्क है कि सेकंड के 100 हिस्से किए जाएँ, इसमें से 17 हिस्सा लिया जाए, यानी छठा हिस्सा। तो जाहिर है कि जब 24 घंटे में फ़र्क सिर्फ सेकंड का छठा हिस्सा होगा, तो हिंदुस्तान के दो शहरों में जिसके गायद फ़र्क 2 घंटे, 24 घंटे में तो सेकंड का चौथा हिस्सा भी फ़र्क नहीं आ रहा, और ऐसे दो शहर जिनका आपस में फ़र्क 2 घंटे का है, तो और वो भी उस वक्त के जब एक शहर इंतहाई शर्की लिया जाए दूसरा इंतहाई गरबी, तो इशारिया का क्या फ़र्क होगा। लेकिन जब तफाजुल तादिलैन ज़ायद हो, बाज़ का ऐसा भी होता है तफाजुल तादिलैन काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे 25 दिसंबर को कि तफाजुल जो है ये 29.88 सेकंड तक भी पहुंच जाता है, यानी करीब मिनट के, तो फ़र्क वाज़े होगा। इन 4 मिसालों से ये वाज़े हो गया कि रेलवे वक्त निस्फ़ नहार हकीकी 4 नवंबर को लाहौर में 12:16 10.15 सेकंड पर होगा, बरेली शरीफ में 11:55 50.15 सेकंड पर, और बिहार शरीफ में 11:31 26.15, वो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ लेकिन 1.5 मौजूद है पर, और कलकत्ता में 11:19 पर 19:38 सेकंड पर होगा। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि रेलवे वक्त हासिल करने के लिए वक्त लाहौर पर 32 सेकंड बढ़ाया जाएगा, बरेली शरीफ के बलदी वक्त पर 12 मिनट 12 सेकंड बढ़ाया जाएगा, बिहार शरीफ के बलदी इजवाल से 12 मिनट 12 सेकंड कम करना होगा, कलकत्ता के बलदी वक्त से 24 मिनट घटाना होगा। ये किस शहर के लिए किस कदर मिनट घटाना या बढ़ाना होगा, इसके दरियाफ्त करने का कायदा यह है कि फसल तूल को 4 का में ज़रब देने से, चूँकि से ज़रब देंगे तो दर्जों का जवाब मिनटों में आएगा, जो वक्त हासिल हुआ है इससे 5 घंटे 30 मिनट का तफाजुल लें, यानी इनका फ़र्क देख लें। अगर 5 घंटे 30 मिनट से कम है जैसे लाहौर बरेली शरीफ में, तो फिर तो तफाजुल को बलदी वक्त पर बढ़ाएं, यानी अब अगर जो जवाब आएगा अगर मयारी वक्त की रकम बड़ी है तो फिर बढ़ा दें, जमा कर दें, और अगर हाल आम से ज़्यादा है यानी 5 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा बलदी वक्त घड़ी का वक्त बन रहा है, जैसे बिहार शरीफ कोलकाता के, तो हासिल फ़र्क को बलदी वक्त से घटाएं। रहा यह कि फसल तूल कैसे मालूम होगा, तो इसके मालूम करने का कायदा यह है कि अतलस या इंडेक्स ऑफ मैप से तूल बलद मालूम करें। उस वक्त के अंदर, उस दौर के अंदर मुख्तलिफ़ किताबें मिल जाती थीं बाज़ार के अंदर ग्रीनविच की जानिब से या मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से शाया करदा, जिनके अंदर कई शहरों के जो थे तूल बलद और अर्ज़ बलद ये दर्ज किए होते थे। यहाँ पर वही बयान फरमा रहे हैं कि कितने दर्जे और कितने दकीके। अगर दर्जा 60 से ज़्यादा हो तो 60 का एक मरफू ले लेंगे, बाकी को दर्जा ही रहने देंगे। जैसे बरेली शरीफ का तूल बलद जो था वो 79 दर्जे 27 दकीके था, इसमें से 60 का एक मरफू लिया, बाकी जो था वो 19 दर्जे 27 दकीके की जगह रख कर इसको 4 में ज़रब दिया। बिहार शरीफ का जो तूल है ये 85 दर्जे और 33 दकीके हैं, तो उसमें से 60 को मरफू करार दिया, बाकी 25 दर्जे 23 दकीके को दर्जा दकीका की जगह पर ही रहने दिया। अब 4 में ज़रब दिया, हासिल ज़रब यानी जो है फसल तूल हुआ। कलकत्ता का तूल जो है 88 दर्जे 30 दकीके है, 60 का एक मरफू लिया, लेकिन बाकी को दर्जा दकीका रख कर 4 में ज़रब दिया, यानी हमज़ा में ज़रब दिया, हासिल ज़रब को फसल तूल ये जाना। लाहौर का तूल जो है अद और कफ यानी 74 दर्जा 22 दकीका है, बल्कि कफ नहीं, ये कब है, अद कब 74 दर्जा 22 दकीका है। 60 का एक मरफू लिया, तो अब इसका तूल एक मरफू
اور جو ہے ید، یہ یا ہے، یا کے 10 عدد، دال کے 4 عدد 14 درجے، اور کب یعنی 22 دقیقہ، یعنی ایک مرفوع 14 درجے 22 دقیقے ہوا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لاہور سے بریلی کا فصل 20 منٹ 20 سیکنڈ ہے، بہار کا 44 منٹ 44 سیکنڈ، کلکتہ کا 56 منٹ 32 سیکنڈ ہے، اور بریلی شریف سے بہار شریف کا فرق 24 منٹ 24 سیکنڈ، کلکتہ کا 36 منٹ 12 سیکنڈ ہے، اور بہار شریف سے کلکتہ کا فرق 11 منٹ 48 سیکنڈ ہے۔ مگر یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ فرق تفاوت صرف نصف النہار کا ہے، جس میں فقط طول کا تفاوت ملحوظ ہوتا ہے۔ طلوع و غروب، صبح و عشاء، عصر، ظہر کبریٰ، جس میں عرض کا فرق بھی ملحوظ ہوتا ہے، یعنی تفاوت رہنا ضروری نہیں۔ ممکن ہے کہ نصف النہار میں مثلاً 20 منٹ کا ہے تفاوت ہوا، اور طلوع یا صبح میں 30 منٹ، اور غروب یا عشاء میں صرف 10 منٹ ہو، یا پھر بالعکس کہ طلوع و صبح صادق کا فرق تو 10 منٹ ہو اور نصف النہار کا 20 منٹ اور غروب و عشاء میں 30 منٹ۔ ہاں، اگر دو شہروں میں ایک ہی عرض پر واقع ہوں تو جو فرق نصف النہار کا ہے وہی طلوع و غروب کے وقت ہوگا، وہی فرق صبح و عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جنتری کو یہ طریقہ تفاضل طول نوروز کہتے ہیں 21 مارچ کو، چونکہ اس دن جو برجی تاریخ ہے کیلنڈر یہ شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کا جو سفر ہے یہ اس دن شروع ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نوروز۔ تفاضل طول نوروز کا دیتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان شریف کے سیر و افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ دیتے ہیں کہ دیگر بلاد کے لیے جو تفاضل وقت نوروز میں دیا گیا ہے اسی قدر بڑھا لیں یا گھٹا لیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو غلط راہ دکھانا ہے۔ اولاً عموماً یہ کہ جنتریوں کے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، اور بعض میں اگر صحیح بھی ہوں تو ہرگز بلاد مختلفات الارض کے لیے صرف تفاوت طول کم و بیش کرنے سے سحری و افطار کے صحیح اوقات نہیں حاصل ہو سکتے۔ مسلمانوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو حضرات رمضان شریف کے لیے جنتریاں شائع کرتے ہیں ان کو میں صحیح مشورہ دیتا ہوں کہ ایک شہر کا وقت دیگر مختلفات الارض بلاد کا تفاوت نہ لکھ دیا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر عرض کے کسی مشہور شہر کا وقت لکھیں، اور اس عرض کے تمام یا جہاں تک ہو سکے ضلع قصبہ مشہور دیہات کا تفاضل لکھ دیں کہ لوگوں کو الجھن نہ ہو اور عام مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ واللہ الموفق۔ آج کی ہماری کلاس یہ یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے صفحے سے ہم پھر اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ المختصر یہی کہ آج کے جو سبق ہے اس کے اندر نصف النہار معلوم کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ نوٹیکل المینک سے تعدیل ایام کیسے معلوم کرنی ہے، اور نوٹیکل المینک سے جو تعدیل ایام معلوم کریں گے پھر وہ تعدیل ایام کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے 12 میں تعدیل مروج اور تعدیل ایام دونوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعدیل مروج کا فارمولہ بھی بتایا گیا، اور پھر یہ کر کے آپ معیاری نصف النہار معلوم کر سکتے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔